الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ انکار فرما رہے ہیں جن نے خود خدا بنا رکھے ہیں. فرمایا ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي هم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض أي لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک زمین سے یہ زندہ کریں گے اور لوگوں کو اٹھائیں گے حالانکہ یہ کسی چیز کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے. جب ان کے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے پھر اس کو اللہ کا شریک کیسے بنا لیا ہے. ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض. اب اللہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو نظام آسمان و زمین سب درہم برہم ہو جاتا. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ مشرکین جو ہیں وہ تو کئی قسم کے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں، دریا کی موجوں پہ بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے کرنے کے لیے، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں. لیکن سب سے جو پہلی برائی ہے نا وہ بت پرستی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ ابتدا ہوئی ہے اس کی. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو کوئی زمین کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب قریب آیا تو اس وقت یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی. اور ابتدا کیسے ہوئی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کچھ اللہ والے لوگ تھے، صالحین تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بڑے مقرب بندے. وہ آہستہ آہستہ موت آتی گئی، فوت ہوتے گئے تو ابلیس لعین نے انسانوں کی شکل میں، ایک بزرگ کی شکل میں آ کر ان لوگوں کو اظہار کیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو سارے فوت ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کس سے نصیحت حاصل کریں گے؟ یعنی بظاہر وہ ہمدرد بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو فوت ہو گئے ہیں نا ان کی ہم تمثیل بنا لیتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں ان کی شکل کے،
اور وہ ہم اپنے عبادت خانوں میں رکھ دیتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں، عبادت کے لیے آئیں تو ان کو دیکھ کے ان کے کارناموں کو یاد کریں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو خدا سمجھو، بھئی بس ایک یادگار ہے، لیکن اسی سے کام بگڑتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر ہیں جو اہل بدعت ہیں، ان کے گھروں میں اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی قد آدم تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ ان پر پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے، کہ ہمارے بزرگ کی، ہمارے پیر کی، ہمارے مرشد کی تصویر لگی۔ حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ تصویر رکھنا تو حرام ہے۔ گھر میں اگر تصویر ہو تو اللہ کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اور خاص طور پہ پھر تصویر کو تعظیم اور عبادت کے لیے رکھا جائے، یا تو پھر وہ شرک کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال ان نے کہا کہ تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں بنائی ایسی تمثیل۔ انہوں نے کہا میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اس نے وہ ان کی ڈمی بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے، وہ 5 بزرگ تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ 5 تھے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے کہ اس وقت یہ پنجتن کا مسئلہ تھا، جیسے آج بھی پنجتن کا مسئلہ ہے نا۔ تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بڑے طریقے سے کیا بات کر جائے، کہتے ہیں نا پنجتن پاک، کیا معنی؟ یعنی صرف یہی پاک ہے، باقی سب ناپاک۔ تو نعوذ باللہ جب صحابہ کوئی اہل بیت کو ناپاک کہیں گے، مسلمان کہاں رہے؟ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ یہ 5 ہیں ہمارا الہ، ہمارے دنیا اور آخرت کے سہارے۔ تو اس وقت بھی یہی مصیبت تھی، پنجتن، جیسے آج ہے پنجتن پاک، اور ایک ہے پنج پیر، کہتے ہیں جی ہاں 5 پیر کٹھے ہیں، بزرگ کٹھے ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑا ہوا ہے۔ ہم میرے اپنے گاؤں کے آگے تھوڑا سا فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کی جگہ اس پہ وہاں ایک قبر ہے، اللہ عالم کس کی ہے، اس جگہ کا نام بھی پنج پیر تھا۔ تو وہاں کے جو زمیندار تھے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے، ان سے میں نے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو خود پتہ نہیں، پہلے تو نہیں تھی قبر، پتہ نہیں کیسے نے بنا دی ہے۔ تو ایسے فرضی بنتے رہتے ہیں مسائل، اللہ معاف کرتے۔ ابتدا یہاں سے ہوئی۔ ابھی ہندوستان میں، سری لنکا میں اور دوسرے کے دنیا کے ملکوں میں جائیں، دیوی دیوتا یہ سب کیا ہے؟ وہی ان کے، یعنی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق میں ان کے بزرگوں کی شکلیں ہیں، یا پھر سیارات کی شکلیں ہیں۔ اس لیے کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 2 ہاتھ ہیں۔ اچھا، کچھ خدا مؤنث ہیں، وہ دیوی کہلاتے ہیں، کچھ مذکر ہیں، وہ دیوتا کہلاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے مؤنث خدا کیوں بنائے، کہ شاید اس مذکر خدا کو ضرورت پڑے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، یاد رکھو، پھر اللہ عقل چھین لے۔ اس لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل تو کر دیا، جرم کر بیٹھا، لیکن اب یہ سمجھ نہ آئے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں، عقل چلی گئی۔ اب جناب بھائی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑوں میں اور وادیوں میں گھوم رہا ہے کہ کیا کروں، کیا کہاں پھینکوں۔ اللہ نے حابیل پہ بھی رحم کیا کہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ کوے آئے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک کوا مر گیا تو باقی نے گڑھا کھودا اور اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔
اس لیے قابیل کہتا ہے کہ یا لیتنی ان اکون مثل ھذا الغراب، کاش میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں، کیوں؟ عقل چلی گئی۔ اس لیے جب آدمی جرم کرتا ہے یا شرک کرتا ہے پھر عقل چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑی بد عقلی ہوگی کہ اپنے ہاتھ سے بناؤ اور پھر کہو خدا ہے۔ یعنی بناتے بھی اپنے ہاتھ سے ہیں۔ آدم خود بت بناتے تھے نا، حضرت ابراہیم کے ابا، اور پھر اس کو خدا بھی کہتے تھے۔ اسی لیے تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ابا جانی آپ کیا کرتے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، خدا کیسے ہیں یہ اندھے بہرے خدا ہے۔ اور آگے حضرت ابراہیم نے جو بات کی نا وہ اصل ہے کہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آپ نے فرمایا ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہاں سمجھا دیا کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں، اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلا شرک جو ہے وہ یہی ہے کہ بت بنائے گئے، اور مشرکین مکہ نے تو حد کر دی کہ اللہ کے کعبے میں اور مقام ابراہیم پر، زمزم پر، صفا پہ، مروہ پہ 360 بت رکھ دیے۔ ان میں ان کے جو مشہور بت تھے نا، حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منات تھا، کچھ مکے اور طائف کے درمیان میں تھے، انہی کی وہ قسمیں کھاتے تھے اور انہی کی وہ جا کے ان کے آگے دعائیں کھڑے ہو کے بنتی کرتے تھے۔ یہ 360 کیوں تھے آخر؟ اس بات کو بھی سوچیں بھئی، ابھی پوجا کرنا ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے، 2 کافی ہیں، 3 کافی ہیں، 360 جمع کر دو۔ اس کے 2 جواب لکھے علماء نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل میں وہ ہر روز ایک نئے خدا کو پوجتے تھے، لہذا سال کے 360 دن ہیں تو 360 خدا۔ جیسے ہندوستان میں دیکھو نا جی دیوی دیوتا، یعنی اتنا ہندو نہیں ہے جتنے ان کے دیوی دیوتا ہیں، 35 کروڑ دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں۔ خدا زیادہ ہیں، ماننے والے کم ہیں۔ تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ مکے میں جو قریش تھے نا، یہ سب سے بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اور شان والا، اور سخاوت میں اور جود میں اور کرم میں، حجاج کی خدمت میں، کعبے کی مجاورت میں یہ مشہور تھے۔ تو انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جس قبیلے سے صلح ہوتی تھی نا، اس کے خدا کو لا کے یہاں رکھ دیتے تھے کہ تمہاری ہماری صلح ہے، تمہارا خدا ہمارے پاس۔ اور پھر جب جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو پکڑ کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ اپنا خدا، تم جانو تمہارا خدا جانو۔ میں نے خود دیکھا ہے، ہانگ کانگ میں میں گیا تو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، قاری طیب صاحب، ان کے دعوت پر، تو شام کو ہم ویسے مارکیٹ میں نکلے کہ چلو یہاں کی بازاروں کو دیکھیں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بت ہیں نا، خدا جو ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے، ربڑ کے بنے ہوئے، پلاسٹک کے، لیدر کے بنے ہوئے، اور ان کے ٹانگوں میں رسیاں ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں، خدا لٹک رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر وہ لے جاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھر اس کے آگے ہاتھ مان کھڑے جاتے ہیں۔ او بھئی وہ تو خود لٹکا ہوا تھا، پانی پہ چڑھا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو کیا کر سکتے؟ آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، یہ نہ کہیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے یا مولوی مدنی کہہ رہا ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا، کعبے میں آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، آپ نے طواف کیے ہیں، صفا مروہ دوڑی ہے، لبیک پڑھی ہے،
اتنا تو آپ کو بھی عقل ہے کہ جن بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں اور وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ داتا کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھو کہ داتا اللہ کے سوا کسی کو کہنا جائز ہی نہیں۔ اب تو خیر لاہور سارا داتا کی نگری ہے نا، خدا کی نہیں ہے وہ۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں کہ لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور الٹے پاؤں چل رہے ہیں، جیسے طواف الوداع کے بعد تم الٹے پاؤں چلتے ہو، حالانکہ یہ بھی بدعت ہے، الٹے پاؤں چلنے کا کوئی حکم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں وہاں یہ علی حجویری سے مانگتے ہیں نا، اتنی روک ہے یہ خدا سے بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اور وہاں کے جتنے بڑے بڑے گھرانے ہیں نا جو بدعات میں الجھے ہوئے ہیں، ان کا تو اصول ہے کہ جب تک داتا کے لنگر سے کھانا نہیں آئے گا وہ کھانا نہیں کھاتے، پہلے وہ اس کو اپنے کھانے میں ملائیں گے ایک ایک چمچ پھر کھائیں گے۔ میرا اپنا ایک رشتہ دار تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، میرے ساتھ اکٹھے پڑھتے رہے، میرے ماموں کا بیٹا تھا، بڑا ہی ذہین اور بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ وہ گھر سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا، اصل میں اس کو کوئی دماغ خراب ہوا، کوئی فلم میں کام کرنے کا شوق ہوا، تو والدین ناراض ہوئے نکل گیا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے والدین رو کے تھک کے بیٹھ گئے کہ اللہ والا مر گیا، زندہ ہے، کیا ہوا۔ ایک دن میں وہاں گیا حضرت علی حجویری کے مسجد میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، لاہور آئے ہوئے ہیں نماز بھی، اور اس وقت ان کا جو امام تھا نا وہ میرے علاقے کے تھے، میں نے کہا اس کو بھی مل لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے۔ مجھے ایک آدمی پہ شک ہوا کہ یہ تو وہی میرے ماموں کا بیٹا ہے، خورشید اس کا نام تھا، لیکن شکل بدلی ہوئی تھی، اس نے بال یہاں تک رکھے ہوئے تھے، سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، سبز پگڑی پہنی ہوئی تھی، گلے میں جناب کنٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ڈالی ہوئی تھی، ایسا اس نے بھی شاید مجھے دیکھا، وہ گم ہو گیا، مجھے بھی شک پڑ گیا۔ بہرحال میں نے اس کو ڈھونڈ لیا، بڑا لمبا واقعہ، کیسے ڈھونڈا، مل گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا کر، میں نے کہا مکی صاحب اس سے اچھا کام دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے حضرت کچھ نہ کرنا پڑتا ہے، نہ کھانا نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، چرس ملتی ہے، بھنگ ملتی ہے، گانجا ملتا ہے، عورتیں ملتی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے مفت میں، مزے کر رہے ہیں، کیا اس سے اچھا کام اور کون سا ہے؟ میں کہا کوئی شرم کرو، تم سعودی عرب کے پڑے ہوئے ہو، واحد آدمی ہو، تمہارا باپ اہل توحید سے ہے۔ اور نے کہا بہرحال یہ ہے کہ میں تو یہاں آیا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جب میں نے ان کو مزے کرنے دیکھا تو میں بھی ان کے ساتھ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا، اب میں ان کے بڑے خلفاء میں ہوں۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، اب میرے ساتھ سیدھا آرام سے چلو، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا کہ یہ میری چوری کر کے بھاگا ہے، اس کو پکڑو۔ تمہارے اس علاقے کا تھاندار جو ہے نا ایس ایچ او، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں ابھی بندہ بھیج کے بلا، اس وقت ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے نا۔ اور نے کہا بس آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، میرا راز رہنے دیں، یہاں مجھے بے عزت نہ کریں ان کے سامنے، ان کا تو میں خلیفہ بنا ہوا ہوں۔ میں آپ بتا دیں گے کہا، میں نے کہا میں ایمبیسیڈر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس نے کہا میں وہیں آ جاؤں گا، اگر نہ آؤں تو اب آپ کو تو میرے ایڈریس کا پتہ ہے نا۔ بہرحال وہ دوسرے دن آ گیا، پھر میں اس کو پکڑ کے لے آیا، والدین کے بادشاہ کٹوائے، پھر انسانوں کے حلیے میں آ گیا، پھر بندہ بن گیا، پھر میں اس کو عمرے پہ بھی لے آیا الحمدللہ۔ میرے ساتھ پڑھتا تھا، بہت بڑا ذہین آدمی تھا، بس اللہ معاف کرے جب خدا ناراض ہو تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو شرک کی بنیاد ہے، اب میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا تھا، جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدہ کرتے ہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ کیا ان کا تم نے جنازہ پڑھا ہے؟ تم نے نہیں پڑھا، جو کسی مسلمان نے تو پڑھا ہے نا۔ میت سامنے رکھی ہے، تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما،
قبریں خود کھودتے ہو، کندھا خود دیتے ہو، قبر میں خود اتارتے ہو، اوپر مٹی خود ڈالتے ہو، پھر جب وہ 2 میٹر نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے۔ یعنی جب تک وہ باہر تھا تمہارا محتاج تھا، غسل تم دو، کفن تم دو، دفن تم کرو، قبریں تم بناؤ، لیکن جب حضرت دفن ہو جائے اب وہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر نہیں کہ اللہ ناراض ہو تو عقل چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور دوسری بات جو میرے مالک نے یہاں قرآن میں فرمائی ہے نا، اس پہ اگر غور کرو تو جھگڑا ہی ختم۔ اللہ نے فرمایا اگر 2 خدا ہوتے، یہ تو نظام عالم ہی درہم برہم ہو جاتا، ایک کہتا ابھی رات رہنے دو، ایک کہتا نہیں میں تو ابھی سورج نکالتا ہوں، دوسرا کہتا دن رہنے دو، کہتا میں تو ابھی رات کو نکال رہا ہوں۔ اچھا اب ان کی اگر لڑائی ہوتی، اگر دونوں برابر ہو جاتے پھر خدا کیسے بن گئے؟ اگر ایک ہار گیا تو ہارا ہوا خدا کیسے بن گیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہوتا تو آسمانوں اور زمینوں کا نظام تباہ ہو کے رہ جاتا۔ یہ ایک الہ ہے جس کی شان ہے کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، مدبر بھی ہے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا بھی ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس پہ موت آ جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اسی اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، نظام عالم ختم۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کبھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، چونکہ سب اس کی مخلوق ہے، اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی دوسرا الہ ہوتا تو ہر الہ کا اپنا اپنا الہ اپنے الہ جو تقسیم کر لیتے کہ یہ میرا اور یہ تمہارا۔ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، جو اس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے تو میرا ہے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یا کوئی ایک دوسرے پہ غالب آ جاتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اس کی ذات جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو اکیلا ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اس لیے جب حضرت بلال کو مار پڑتی تھی تو آپ کہتے احد احد احد۔ ایک دفعہ میرے مدنی گزرے تو بلال پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، تمہیں تو مفت میں اسلام ملا ہے نا جی، باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، پٹواری نے بھی مسلم کھاتے میں نام لکھا ہوا ہے، ڈنڈی کارڈ بھی تمہارا مسلم کا بنا ہوا ہے، تمہیں اسلام کی کیا قدر ہے؟ تم نے کون سا اسلام کے لیے خون بہایا ہے؟ اسلام کے نام پہ تم نے کچھ فائدہ ہی اٹھایا ہے، کوئی نقصان تو نہیں اٹھایا۔ یہ تو ان کا کمال ہے نا جنہیں مار کھا کے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضور جب گزرے تو حضور کے آنسو مبارک نکل آئے۔ حضرت بلال نے کہا احد احد احد، حضور نے فرمایا بلال احد ینجی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلال وہی تمہیں چھڑائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ ایمان ہے، بلال تڑپ رہا، امیہ نے ظالم نوکر رکھے ہوئے تھے جو کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے چپ ہوتے تھے اور کہتے تھے اترک اسم احد، یہ احد کہنا چھوڑ دو۔ بلال کہتا تھا جو مرضی آئے کر دو۔ بے ہوشی میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بوڑھی ماں سرانے بیٹھی ہوئی، ماں ہے نا آخر، تمہیں
ماؤں کا کیا پتا ہے، تم بیویوں کے جوتے اٹھانے والے ہو، تم نے ماں باپ کی قدر چھوڑی، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا کہ عورتوں کے جوتے اٹھا کے پھرو۔ بلال کو ہوش آیا تو اماں نے کہا بلال میں بھی بیٹا مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے تم وقتی طور پہ انکار کر دو تاکہ ان ظالموں سے کچھ تو جان چھوٹے۔ تو حضرت بلال ہنس پڑے۔ اماں نے کہا شاید میرا بیٹا پاگل ہو گیا مار پڑنے سے، نہ یہ ہنسنے کا مقام ہے۔ والدہ نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اماں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قریش ہار گئے اور بلال جیت گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی لے جاتے، ان کی قوت جواب دے گئی ہے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ میرے عزیز کبھی غور کیا کرو کہ سیدہ آسیہ امرات فرعون اس کا پتہ ہے کیا عالم تھا کہ فرعون نے ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں بڑے بڑے لوہے کے میخیں ٹھوکی ہوئی تھی اور بیوی لیٹی ہوئی، اور اوپر منجنیق میں ایک بہت بڑا پتھر کھڑا کیا ہوا تھا اور سر پہ کھڑا تھا۔ کہتا آسیہ تم موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ پتھر ڈال کے تمہیں کچل دوں گا۔ اس وقت بی بی دعا مانگ رہی، اس طرح دعا مانگو دیکھو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تم تو سگریٹ کی ڈبیاں بھی جیب میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہو۔ اس عالم میں بی بی نے دعا میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ، بی بی نے کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ قیامت میں میرا گھر اپنے سب سے زیادہ قریب بنانا، اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے، یا تو عمل بمانا عقیدہ ہے یعنی فرعون اور اس کے عقیدے سے، یا فرعون اور اس کے عمل چونکہ شوہر تھا نا، اور یہ نہ ہو کہ فرعون کے ہاتھوں سے نکل کے میں کسی اور قوم ظالمین کے ہاتھ میں آ جاؤں، ان سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرش کے نیچے جو محل ہے محمد مصطفیٰ کا، مقام محمود، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرے۔ دل سے دعا کر لو، کعبے میں بیٹھے ہو، موت ایمان پہ آئے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے پانی سے، یا اللہ اگر آپ ہمیں زمزم پلا سکتے ہیں تو حوض کوثر کا پانی بھی تو پلا سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضور کا دل دھونے کے لیے جبریل آئے تھے نا، ہر چیز جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم سے لیا تھا، تو جبریل اگر حوض کوثر سے پانی لے آتے کو تھک تو نہ جاتے نا، معلوم ہوا کہ افضل نبی کا دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے گا۔
سے اعلیٰ مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ پڑھنا، درود شریف نہ پڑھنا. تم نے میلاد منانا ہے، درود پڑھ کے کیا کرو گے؟ بس جھنڈیاں لگا دو گے، پتیاں جلا دو گے، بس کافی ہے وہی. اس کا پتہ نہیں ثواب تمہیں حضور دیں گے یا خدا دیں گے. سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے. اور بی بی آسیہ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ وہ قیامت میں بیوی بنے گی محمد مصطفیٰ کی، تو حضور کے گھر میں آئے گی نا. جب حضور کے گھر میں آ گئی تو سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے ہاں جو ہے اس کو مل گیا. اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہم ماں بیٹی کے بعد اندر بات ہو گئی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا بی بی عائشہ میری ماں ہو تم، لیکن میں تم سے افضل ہوں، چونکہ تم بنت صدیق ہو، زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی، اور میں تو بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ بھی تو عائشہ تھی نا، اسی لیے تو نہیں کہا حضور نے کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو. بی بی عائشہ نے کہا بی بی فاطمہ دنیا کی باتیں نہ کرو، آخرت بھی کرو. جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر میں جاؤں گا. اب بتاؤ افضل کون ہے؟ بی بی فاطمہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا اماں جان آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی. تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی اور بلال کی دعا بھی سن لی کہ حضور جب آئے تو آپ نے ابو بکر کو بلایا. اور فرمایا صدیق بلال پہ بڑا ظلم ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس صدیق تو اشارے سمجھنے والا عاشق تھا، وہ سمجھ گئے. فوراً آیا امیہ کے پاس کہ بھی بلال کو بیچو گے؟ اور نے کہا تمہارے پاس فلاں غلام جو ہے نا عیسائی نصرانی، وہ تمہارے دین پر بھی نہیں ہے، اگر وہ غلام اور 40 اوقیہ سونا مجھے بلال کے بدلے میں دو پھر میں چھوڑوں گا. اور کہا لے لو. حضرت صدیق نے بلال کو آزاد کرایا. واہ بلال سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. جب آزاد ہو کے آئے تو پتہ بلال نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر تم نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے یا اللہ کے؟ اگر اپنے لیے خریدا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کے لیے خریدا ہے، میری طرف سے آزاد ہو. انہوں نے کہا پھر مجھے اسی کی غلامی میں پہنچا دو جس کے کہنے پہ تم نے مجھے چھڑایا. رضی اللہ عنہ. دعا کیا کرو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا قرآن میں صرف 3 جماعتوں کا ذکر ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہوں نے کہا ایک قسم مہاجرین کی ہے وہ ہم نہیں بن سکتے، دوسری قسم انصار مدینہ کی ہے وہ بھی ہم نہیں بن سکتے. اب تیسری قسم ایک ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو خالص ایمان کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کرے گا اس پر بھی اللہ راضی ہو جائیں گے. انہوں نے فرمایا خیال رکھو اگر اس قسم سے بھی نکل گئے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. فرماتے ہیں سبحان اللہ رب العرش عما یصفون عما یقولون ان له ولدا. اللہ کی ذات پاک ہے ان ظالموں سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. او شریکن، یہ اللہ کے شریک ہیں.
سبحانہو وتعالی وتقدس وتنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے اور پاک ہے ان چیزوں سے جس کا یہ افتراء کرتے ہیں، وَيَعْفُقُونَ جو جھوٹ کرتے ہیں، عُلُوًّا کبیرا، اور فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ والحاکم الذی لا معقب لحکمہ، وہ ایسا حاکم ہے جس کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ بلا یعترض علیہ احد لعظمتہ وجلالہ وکبریائہ وعلمہ وحکمتہ وعدلہ ولطفہ، اور نہ کوئی اللہ کے فیصلوں پہ اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کے علم اور حکمت، عدل اور لطف کر کے اعتراض کر سکتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، باقی سب مخلوق سے سوال ہوگا۔ اے وَهُوَ سَائِلٌ خَلْقَهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ سب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیا ہے۔ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔